بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عملی نمونے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بجا لایا کرتے تھے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے حیات صحابہ رضی اللہ عنہم کے صرف چند واقعات ہی کافی ہے۔ نمبر 1، تعمیل ارشاد میں عدم تاخیر۔ صحیح بخاری اور بعض دیگر کتب میں مذکور ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے کی اجازت مل جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دیتے ہوئے سورہ البقرہ کی یہ آیات نازل فرمائی: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ اے نبی، ہم آپ کا آسمان کی طرف منہ پیر پیر کر دیکھ رہے ہیں، بس ہم آپ کو اسی قبلہ کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لے، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ نیا قبلہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر نہیں ہے۔ تب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک آدمی نے نماز پڑھی، اور پھر اس کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس صحابی نے ان سے مخاطب ہو کر کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ شریف کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ لوگ نماز عصر کے رکوع میں تھے کہ عین اسی حالت ہی میں قبلہ شریف کی طرف گھوم گئے۔ اندازہ فرمائے کہ انہوں نے رکوع سے اٹھنے کا بھی انتظار نہیں کیا، جائے کہ وہ اگلی نماز کا انتظار کرتے۔ اسی واقعہ کی وجہ سے اس مسجد کا نام ہی مسجد قبلتین ہو گیا، کیونکہ وہاں ایک ہی نماز دو قبلوں کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی۔ نمبر 2، ابلتی ہانڈیاں بہا دے۔ صحیح بخاری میں ایک اور واقعہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منادی کرنے والے نے یہ اعلان کر دیا: اللہ اور اس کا رسول تمہیں پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں۔ اس اعلان کا سننا ہی تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پکنے کو تیار ابلتی ہوئی ہانڈیاں بہا دی۔ ان لوگوں نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ اس مرتبہ کا پکا ہوا گوشت تو کالے آئندہ چھوڑ دیں گے۔ نمبر 3، شراب کا سیلاب آ گیا۔ اسی طرح کا رویہ اس وقت بھی اختیار کیا گیا جب شراب خانہ خراب کی حرمت نازل ہوئی۔ لوگوں نے لبوں تک پہنچے ہوئے جام واپس رکھ دیے اور گھروں میں موجود شراب کے تمام جام توڑ دیے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس دن مدینہ منورہ کی گلیوں میں اتنی شراب بہائی گئی، مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی، اور بقول حافظ ابن حجر رحمہ اللہ مدینہ کی گلیوں میں گویا شراب کا سیلاب آ گیا ہو۔ نمبر 4، کنگن اتار پھینکنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تعمیل و بجا آوری میں صرف مرد صحابہ رضی اللہ عنہم ہی پیش نہیں تھے، بلکہ صحابیات رضی اللہ عنہن بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ چنانچہ سنن ابی داؤد میں روایت ہے کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی
اس کے ساتھ ہی اس کی بیٹی بھی تھی جس کے ہاتھوں میں سونے کے 2 موٹے کنگن تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم ان کنگنوں کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بدلے جہنم کی آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اس عورت نے وہ دونوں کنگن بچی کے ہاتھ سے نکالے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، یہ میری طرف سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقہ ہے۔ نمبر 5، نقاب و حجاب کی پابندی۔ آج کل مسلمان مرد داڑھی منڈوانے اور لباس و پوشاک حتیٰ کہ طور اطوار میں تقلید فرنگ کے اتنے دل دادہ ہو چکے ہیں کہ مسلمان اور کافر میں فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہی معاملہ مسلمان عورتوں کا بھی ہے کہ بے پردگی و عریانی میں وہ بھی کسی سے کم نہیں۔ جب برقع، پردہ یا نقاب و حجاب کی بات ہو تو بعض عورتیں کہہ دیتی ہے کہ دل کا صاف ہونا ضروری ہے، صرف چہرہ چھپا لینے سے کیا ہوتا ہے؟ ان سے کوئی پوچھے کہ کیا تمہارے دل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، بیٹیوں اور صحابہ کی عورتوں سے زیادہ پاک ہے؟ انہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرمایا تھا، یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے پیغمبر، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دے کہ باہر نکلا کرے تو اپنے منہ پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کرے۔ یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ انہوں نے فوراً نقاب و حجاب کا اہتمام شروع کر دیا اور دل کی صفائی کا کوئی بہانہ نہیں بنایا۔ نمبر 6، کناروں پر چلنا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ سنن ابی داؤد میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دیکھا کہ گلی میں مرد و زن کا اختلاط ہو گیا ہے تو عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں یہ اجازت نہیں کہ راستے کے درمیان میں چلو، تمہیں کنارے پر چلنا چاہیے۔ حدیث کے راوی صحابی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عورت اس طرح دیوار کے ساتھ ہو کر چلتی کہ اس کے کپڑے دیوار کے ساتھ چمٹ جاتے تھے۔ ببین اے تفاوت را از کجا تا با کجا۔